اگر آپ استغفر اللہ کی تسبیح کرنے کے باوجود پریشان رہتے ہیں تو یہ 3 غلطیاں کرنا ابھی سے چھوڑ دیں۔ حالات اپنی آنکھوں کے سامنے بدلتے دیکھ لیں گے۔ وہ 3 غلطیاں جو اکثر لوگ استغفار پڑھنے کے باوجود کرتے ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلی غلطی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، دنیا میں شاید ہی کوئی انسان ایسا ہو جس کی زندگی میں کبھی غم نہ آیا ہو، کبھی پریشانی نہ آئی ہو، کبھی آنکھوں سے آنسو نہ بہے ہو، کبھی دل نہ ٹوٹا ہو۔ ہر انسان اپنی اپنی آزمائش سے گزر رہا ہے۔ کوئی رزق کی فکر میں ہے، کوئی اولاد کی فکر میں ہے، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی بیماری سے پریشان ہے، کوئی ہر کے حالات سے تنگ ہے تو کوئی اپنے مستقبل کے لیے فکر مند ہے۔ لیکن ان سب کے درمیان ایک لفظ ایسا ہے جو ہر مسلمان کی زبان پر بار بار آتا ہے، وہ لفظ ہے استغفر اللہ۔ بہت سے لوگ دن میں سینکڑوں مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ نماز کے بعد استغفار کرتے ہیں، بہت سے لوگ صبح شام استغفار کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے دل میں آخر ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، آخر میری بے چینی کیوں ختم نہیں ہوتی؟ آخر میرے حالات کیوں تبدیل نہیں ہو رہے؟ آخر استغفار کے باوجود وہ کون سی رکاوٹ ہے جو ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی؟ آخر میرے دل کو وہ سکون کیوں نہیں ملتا جس کی میں تلاش کر رہی ہوں؟ ناظرین، یہ سوال صرف آپ کا نہیں بلکہ آج ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ذہن میں گردش کر رہا ہے، اور واقعی اس پر سنجیدگی سے غور کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بسا اوقات انسان عبادت تو کرتا ہے لیکن اپنی زندگی کی ان باتوں پر توجہ نہیں دیتا جو اس کی روحانی ترقی میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ صرف الفاظ دہرا دینا ہی کافی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ صرف زبان نہیں دیکھتا بلکہ دلوں کے حال، نیتوں کی سچائی اور بندے کے اخلاص کو بھی جانتا ہے۔ ناظرین، ذرا غور کیجئے، اگر کوئی مریض صرف دوا خریدتا رہے لیکن اسے صحیح طریقے سے استعمال ہی نہ کرے تو کیا وہ شفا پا سکتا ہے؟ یا اگر کوئی کسان بہترین بیج تو بو دے مگر زمین کی دیکھ بھال نہ کرے تو کیا اسے بھرپور فصل ملے گی؟ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص صرف زبان سے استغفار کرتا رہے مگر اپنی زندگی کی بنیادی غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش نہ کرے تو اس کی مثال اس کسان کی طرح ہے جو صرف بیج بو کر اور کچھ نہ کرے اور فصل کے انتظار میں بیٹھ جائے۔ اسے اپنے اعمال کا ضرور جائزہ لینا ہوگا، اپنی اصلاح کرنی ہوگی، غلطیاں دور کرنی ہوں گی، کیونکہ اسلام صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ عمل کا بھی نام ہے، صرف دعا کا نام نہیں بلکہ کوشش کا بھی نام ہے، صرف توبہ کا نام نہیں بلکہ گناہوں کو چھوڑنے کے پختہ عزم کا بھی نام ہے۔ ناظرین، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر وہ روزانہ 1000 مرتبہ استغفار پڑھ لے تو ان کی زندگی کے تمام مسائل فوراً ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ استغفار کے ساتھ اپنے اعمال کی اصلاح، دل کی پاکیزگی، اخلاق کی بہتری اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ جب یہ تمام چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں تو انسان کے اندر حقیقی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اس کا کردار سنورتا ہے اور اس کی زندگی کا رخ بھی آہستہ آہستہ خیر اور کامیابی کی طرف بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بعض اوقات انسان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کی پریشانیوں کی اصل وجہ باہر کے حالات نہیں بلکہ اس کے اپنے اندر موجود کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں جنہیں وہ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ یہ سوچنے کی زحمت بھی نہیں کرتا کہ شاید مجھے اپنے رویہ بدلنے کی ضرورت ہے، شاید میرے دل کو مزید پاکیزگی کی ضرورت ہے، شاید مجھے اپنے معاملات کی اصلاح کرنی چاہیے، یا شاید مجھے پہلے سے کہیں زیادہ اخلاص اور عاجزی کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ وہ توبہ قبول فرمانے والا، خطاؤں کو معاف کرنے والا اور اپنے بندے کی ہر سچی آہ
اور ہر خالص دعا کو سننے والا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ بندے کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنے دل کا محاسبہ کرے، اپنے اعمال کا جائزہ لے اور خود سے یہ سوال کرے کہ کہیں میری زندگی میں کوئی ایسی عادت، کوئی ایسا گناہ یا کوئی ایسی غفلت تو نہیں جو مجھے اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہونے سے روک رہی ہو۔ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے مواقع پر انسان کی کامیابی اور اس کے سکون کے درمیان صرف چند غلط فیصلے اور چند غلط عادتیں حائل ہوتی ہیں۔ جب وہ انہیں پہچان لیتا ہے، ان سے توبہ کر لیتا ہے اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کے دل میں امید کی ایک نئی کرن روشن ہو جاتی ہے۔ پھر وہ پہلے سے زیادہ مضبوط، پہلے سے زیادہ پرسکون اور پہلے سے کہیں زیادہ اپنے رب کے قریب محسوس کرنے لگتا ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں ان 3 غلطیوں کی جانب جو ہم استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سے جو پہلی غلطی ہے نا، وہ بہت اہم غلطی ہے۔ اکثر پہلی غلطی کرنے سے ہی ہم نتائج سے محروم رہ جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ پہلی غلطی کون سی ہے؟ سب سے پہلی غلطی یہ ہے ناظرین کہ استغفار صرف زبان سے ادا کیے جانے والے چند الفاظ کا نام نہیں، بلکہ یہ دل کی گہرائی سے نکلنے والی ایک سچی پکار ہے۔ اگر زبان تو استغفر اللہ کہتے رہے لیکن دل کو اپنے گناہوں کا احساس ہی نہ ہو، آنکھوں میں ندامت ہی نہ ہو، وہ زندگی کو بدلنے کا جذبہ پیدا نہ ہو، تو ایسا استغفار اپنے حقیقی اثرات پیدا نہیں کر پاتا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ استغفار کی اصل روح دل کی عاجزی، شرمندگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے دل سے رجوع کرنا ہے۔ قرآن کریم میں بھی ہم نے یہی تعلیم دیتا ہے کہ سچی توبہ صرف الفاظ تک محدود نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ اپنے اعمال کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ جب انسان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے، معافی مانگتا ہے اور پکا ارادہ کرتا ہے کہ دوبارہ جان بوجھ کر اس گناہ کی طرف نہیں لوٹے گا۔ یہی وہ توبہ ہے جو انسان کی زندگی میں حقیقی تبدیلی پیدا کرتی ہے، اس کے دل کو نرم کرتی ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے مزید قریب لے جاتی ہے۔ ناظرین، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اگر انسان کمزوری کی وجہ سے دوبارہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اس کے لیے معافی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ اگر اسے لرزش ہو جائے اور وہ فوراً شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائے، اپنے گناہ پر نادم ہو اور دوبارہ معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے لیے ہمیشہ وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بار بار کی جانے والی سچی توبہ کو پسند فرماتا ہے کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اس لیے مومن کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا بلکہ ہر لرزش کے بعد پہلے سے زیادہ اخلاص، عاجزی اور امید کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ناظرین، اب جو دوسری غلطی ہے نا، وہ اس سے بھی زیادہ بھیانک اور خطرناک ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سی دوسری غلطی ہے جو ہم استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ زندگی بھر دہراتے رہے ہیں؟ ناظرین، دوسری سب سے بڑی غلطی اپنے معاملات کی اصلاح نہ کرنا ہے۔ ناظرین، بعض لوگ کثرت سے استغفار تو کرتے ہیں لیکن ان کی زبان جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتی، ان کے دل حسد، کینہ اور بغض سے بھرے رہتے ہیں، ان کے معاملات میں دھوکہ اور بے ایمانی شامل ہوتی ہے، وہ دوسروں کو دکھ پہنچاتے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، والدین کو ناراض رکھتے ہیں، رشتہ داروں سے تعلقات توڑ لیتے ہیں اور پھر یہ امید رکھتے ہیں کہ صرف استغفر اللہ کے الفاظ دہرانے سے ان کی زندگی کے تمام مسائل خود بخود ختم ہو جائیں۔ حالانکہ اسلام ہمیں اس سے کہیں بڑھ کر ایک مکمل اور متوازن زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن کریم بار بار اس حقیقت کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ظاہری عبادت ہی نہیں دیکھتا بلکہ انسان کے دل، اس کے اخلاص اور اس کے اعمال کو بھی دیکھتا ہے۔ اسی لیے سچی توبہ وہی ہے جو انسان کے کردار میں بھی تبدیلی پیدا کرے۔ اگر استغفار کے بعد بھی انسان جھوٹ، ظلم، دھوکے اور گناہوں پہ
قائم رہے تو اسے اپنے نفس کا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے، کہیں اس کے استغفار میں اخلاص کی کمی تو نہیں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مسلمان کی ایک نہایت خوبصورت پہچان بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صرف نماز، روزہ یا استغفار ہی کافی نہیں، بلکہ دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق، خیر خواہی اور اچھا برتاؤ بھی ایک سچے مسلمان کی علامت ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، رشتہ داروں سے تعلق جوڑنے کی تاکید فرمائی، امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچانے اور عدل و انصاف کے ساتھ معاملات کرنے کی تعلیم دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام صرف عبادات کا مجموعہ نہیں، بلکہ بہترین اخلاق، پاکیزہ کردار اور حقوق العباد کی ادائیگی کا بھی دین ہے۔ ناظرین، جب انسان اپنے اخلاق کو سنوارتا ہے، جھوٹ اور دھوکے سے بچتا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے، والدین کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہے اور اپنے معاملات کو شریعت کے مطابق درست کر لیتا ہے، تو اس کی عبادت کا نور بھی اس کی زندگی میں ظاہر ہونے لگتا ہے۔ پھر استغفار صرف زبان تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کے اثرات، اس کے کردار، اس کے گھر، اس کے معاملات اور اس کے دل کے سکون میں بھی نمایاں نظر آنے لگتے ہیں۔ یہی وہ استغفار ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، اس کی زندگی میں برکت پیدا کرتا ہے اور دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ناظرین، اب تیسری اور سب سے آخری غلطی ان سب سے زیادہ اہم اور قابل غور ہے۔ اگر ہم دوران استغفار مندرجہ بالا 2 غلطیاں نہ بھی کر رہے ہوں تو تیسری تو ضرور ہی کر ہی دیتے ہیں۔ کیا آپ کے علم میں ہے کہ آخری سب سے بڑی غلطی کون سی ہے؟ ناظرین، تیسری اور سب سے بڑی غلطی اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ اور صبر کو کمزور کر دینا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ چند دن یا چند ہفتے استغفار کرتے ہیں، لیکن جب انہیں اپنی خواہش کے مطابق فوری نتیجہ نظر نہیں آتا تو وہ مایوس ہونے لگتے ہیں، بلکہ بعض اوقات استغفار ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ ایک سچے مومن کی شان یہ ہے کہ وہ عبادت صرف دنیاوی فائدے کے لیے نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اس کا رب اس کے حق میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قرآن کریم ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں ضرور سنتا ہے، لیکن ہر دعا کو اپنی کامل حکمت کے مطابق قبول فرماتا ہے۔ کبھی وہ بندے کی دعا فوراً قبول فرما لیتا ہے، کبھی اس میں تاخیر ہوتی ہے کیونکہ اسی میں بندے کی بھلائی ہوتی ہے، اور کبھی وہ اس کے بدلے ایسی نعمت عطا فرما دیتا ہے جو بندہ خود بھی نہیں سوچ سکتا۔ اسی لیے مومن کا کام یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا وقت طے کرے، بلکہ اس کا کام اخلاص کے ساتھ دعا کرنا، استغفار کرتے رہنا، نیک اعمال پر ثابت قدم رہنا اور اپنے رب پر مکمل بھروسہ رکھنا ہے۔ یقین رکھیے، اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت، رحمت اور بھلائی پر مبنی ہوتا ہے، چاہے ہم اس کی حکمت کو فوراً سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں۔ ناظرین، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے کہ استغفار صرف پریشانی، بیماری یا مصیبت کے وقت پڑھنے کا عمل نہیں، بلکہ یہ ایک سچے مومن کی روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے اور گناہوں سے محفوظ تھے، اس کے باوجود دن میں بار بار اللہ تعالیٰ سے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور اس سے استغفار کیا کرو، کیونکہ میں خود ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ ذرا غور کیجیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے تھے وہ بھی کثرت سے استغفار فرماتے تھے، تو ہم جیسے خطا کار بندوں کو اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں،
بلکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے، اپنے دل کو پاک رکھنے، اپنی روح کو تازگی دینے اور بندگی میں عاجزی پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ ناظرین، جب انسان ہر روز سچے دل سے اپنے رب کے حضور یہ عرض کرتا ہے، اے اللہ، مجھ سے جو بھی غلطیاں، کوتاہیاں اور گناہ سرزد ہوئے انہیں اپنی رحمت سے معاف فرما، تو آہستہ آہستہ اس کے دل میں عاجزی پیدا ہونے لگتی ہے، تکبر اور غرور ختم ہونے لگتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی محبت، نرمی اور حسن اخلاق سے پیش آنے لگتا ہے۔ یہی استغفار کی حقیقی برکت ہے کہ یہ صرف زبان کے الفاظ نہیں بدلتا، بلکہ انسان کے دل، کردار اور سوچ، پوری زندگی کو بدل کر اسے اپنے رب کے مزید قریب کر دیتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ استغفار آپ کی زندگی کا خوبصورت حصہ بن جائے تو اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کیجیے، قرآن کریم سے تعلق مضبوط کیجیے، صبح و شام کی دعاؤں کو معمول بنائیے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، حلال رزق کمانے کی کوشش کیجیے، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کیجیے اور ہر رات سونے سے پہلے چند لمحات اپنے پورے دن کا جائزہ لیجیے کہ آج میں نے کون سی نیکی کی اور کون سی غلطی کی۔ اگر غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے اور دل میں یہ پکا ارادہ کیجئے کہ کل میں پہلے سے بہترین انسان بنوں گا۔ یہی وہ راستہ ہے جو ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کے مزید قریب لے جاتا ہے اور اس کے دل میں امید، سکون اور اطمینان پیدا کرتا ہے۔ آئیے اب آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کی توبہ قبول فرمائے۔ اے اللہ پاک، ہماری تمام لرزشیں معاف فرما، ہمارے اندر سے یہ 3 غلطیاں ختم فرما، ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے، اسے اپنا رضا والا دل بنا دے، اپنی ناراضگی سے ہمیں بچائے رکھنا۔ اے رب کریم، ہمارے مال و اولاد اور رزق میں وسعت، کشادگی اور برکت پیدا فرما۔ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو ختم ہونے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں تاکہ ہم سب ایک دوسرے کی دعاؤں میں شامل ہو سکیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کوئی اپنے ان غلطیوں کو دور کر لے اور اس کا ثواب آپ کو بھی بدستور تا قیامت ملتا رہے۔ صدقہ جاریہ کے سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔